एडम, कमिंग बैक टू द एक्चुअल डिस्कशन जो हुआ था मेरा, क्या कहोगे यार? यार आपके डिस्कशन में काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो चलाते हैं, मौलाना को एक मौलाना से जवाब दे दें, बेहतर नहीं रहेगा? बिल्कुल, दिया जाए। ले सर, प्ले करते हैं। सिद्दीक बैठे हुए सही बुखारी की हदीस है, मुशरिकीन ने सुलह के लिए एक शख्स को भेजा अरब के, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बुखारी में मौजूद है, किताबुल जिहाद के अंदर ये हदीस आई है, सही बुखारी के अंदर। कौन सी किताब में? हाँ सुन लो, बरेलवी क्यों गाली बकते हैं वो भी सुन लो। किताबुल जिहाद बुखारी खोलो, बुखारी बुखारी, हदीस सही नहीं है, बुखारी बोल रहा हूँ। मुशरिकीन ने सुलह के लिए एक शख्स को भेजा, कहा जाओ। वो आया, सुलह कर रहा है हुजूर से, अबू बकर बैठे, कुछ साहबा बैठे, तो उसने साहबा पे तंज किया, कहा मोहम्मद, इन साहबा, इन लोगों के बलबूते पे आप जंग के लिए बातें करते हैं, इन्हें मैदान में लाने की बात करते हैं, ये इतने नामर्द लोग हैं कि आप इन्हें जंग में ले आए तो आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे, ये पीठ दिखा देंगे ये लोग। अबू बकर को छलाल आया, क्या जुमले कहते अबू बकर ने, सुनना चाहिए बुखारी में, बोलो अबू बकर ने भी गाली बकी है। अबू बकर ने कहा, ए बेगैरत, तू क्या ये समझता है कि मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे? जा अपनी, अब देखो मैं उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, अरबी में देख लेना क्या है, और इनके मुल्लाओं का तर्जुमा देखना। जा अपनी देवी, देवी थी ना उनकी उज्जा, उसकी शरगा को चाट, और अपने हुबल का वो सामने वाला ना उसको मुंह में लेके चूस। मैंने बहुत अदब में बोला, मैंने बहुत अदब में बोला है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसने अदब में बोला है, क्योंकि जो लफ्ज़ हैं वो शर्मगा नहीं है। अब अगर मैं बोल दूं वो लफ्ज़ तो ब्लास्फेमी लग जाएगा, ये बंदा बोल दे वो लफ्ज़ तो ब्लास्फेमी लग जाएगा। लेकिन अबू बकर ने कहा और लिखा हुआ है, और अबू बकर पे ब्लास्फेमी नहीं लगा, सही बुखारी पे ब्लास्फेमी नहीं लगा। मौलाना अगर साफ लफ्जों में ना बोलते, असल लफ्ज बोलते थे जो वहां लिखा है, तो मौलाना के ऊपर लग जाता। जरा दोबारा से सुने क्या कहा। मैं उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, अरबी में देख लेना क्या है, और इनके मुल्लाओं का तर्जुमा देखना। जा अपनी देवी, देवी थी ना उनकी उज्जा, उसकी शरगा को चाट, और अपने हुबल का वो सामने वाला ना उसको मुंह में लेके चूस। मैंने बहुत अदब में बोला। अब आप समझ लो कैसा बोलते हो जुमले को। सामने वाला होता है ना, उसको मुंह में लेके क्या कर, चूस। और जो तेरी देवी है ना उज्जा, उसकी सामने वाली जो शरगा है ना उसको चाट। ये क्या है? क्या बुखारी मजे ले लेके बोल रहा है। तो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद। लाओ तुम्हारे मदरसे का कोई मौलवी बुखारी खोल के दिखाता हूँ, बुखारी में हदीस मौजूद है, सही बुखारी है, सही सनद के साथ। तो ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान है, ये ईमान की हरारत है कि जब अहले ईमान किसी गुस्ताख को देखते हैं ना। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूं कि ये सही बुखारी में किस जगह है, और मुसलमान उलमाए दीन जब इस सही बुखारी की ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते, वो ट्रांसलेशन करते हुए डरते हैं, उनको मौत पड़ती है। 2771 है सही बुखारी की, ये स्क्रीन पे आपके सामने है, नहीं स्क्रीन पे सामने नहीं है, अब आ गई है स्क्रीन पे सामने। ये जनाब आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम मैं पढ़ देता हूँ। चुनाचा उम्र बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे वही बातें कहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदील से कह चुके थे। उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने इस वक्त कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को तबाह कर दिया? तो क्या आप अपने से पहले भी किसी अरब के मुतालिक सुना है कि इसने अपने खानदान का नामो निशान मिटा दिया हो? लेकिन अगर दूसरी बात वाकया हुई, यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गालिब हो गए, तो मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथियों का मुंह देखता रहूंगा। ये मुख्तलिफ जिन्सों के लोग यहाँ क्या करेंगे, इस वक्त ये सब लोग भाग जाएंगे और आपको तनहा छोड़ देंगे। इस पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा बोले, अलमस बिज़रतल्लात। ट्रांसलेशन कर दूं सही वाली? इजाजत है मैं सही ट्रांसलेशन इसकी उर्दू में कर दूं? आधा यूज करना, लास्ट तक टी मत यूज करना। आधा यूज करना मुफ्तियों के जैसा। ओके। टी तक जाओ, मत जाना। जाओ अपनी लात की चूस चूस लो।
ٹھیک ہے جی, آدھا یوز کر لیا میں نے. بھائی جان میں لکھ رہا ہوں بھائی, آپ تو ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر نے کہا کیا. آپ لوگ تو ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے یار, وہ عربی لکھ دی, اور آپ لوگ اعتراض اٹھاتے ہو کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اس چو کے بارے میں بات ہی کیوں کریں. کیوں دکھا رہے ہیں ہم اس چو, آگے آخری لفظ نہ خود لگا لو, اس چو کو ہم کیوں دکھا رہے ہیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بولا. بھئی ہم تو دکھا رہے ہیں, انگریزی میں کلیٹرس کہتے ہیں, جا کے سرچ کر لیجئے کہ کیا مطلب بنے گا اس کا. اچھا ادھر یہ جو ہیلو حدیث, ہاں ایک منٹ, عظیم خان بھائی ایک منٹ میں موقع دیتا ہوں آپ کو. اچھا ایڈم, یہ جو حدیث کا حوالہ جو میں نے بھی پہلے رکھا تھا اور اس پہ ہم نے ایک اسٹریم بھی کی تھی, اس میں وہ جو شخص ہے وہ تو بڑی عزت سے بات کر رہا تھا محمد صاحب سے, سر آپ آپ نے سے بات کر رہا تھا. اب یہ مفتی یاسیر نے جو میرے ڈسکشن میں کہا کہ اس نے کہا کہ تم گنڈے کو لے کے آئے ہو, یہ کس حدیث کے حوالے سے کہا ہے مجھے نہیں معلوم, ہو سر سکتا ہے یہ دھوکہ بھی دیا ہو. سر اس سے پوچھنا تھا نا یار, ہاں میں نے تو نہیں دیکھا کہ گنڈے نے کہا کہ تم گنڈے لے آئے ہو. دیکھو وہ سمپل سی کہہ رہا ہے کہ محمد یا تو ہم تمہارے پہ غالب آ جائیں گے ہاں یا تم ہم پہ غالب آ جاؤ گے, دونوں میں سے ایک بات تو واقعہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں محمد, یہ جو لوگ ہیں تمہارے, یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر تمہاری ہمارے سے لڑائی ہوئی. بات تو یہ ہو رہی ہے. ہاں اچھا اب اگر محمد صاحب لڑائی کرنے بھی گئے ہیں وہاں پہ, لیٹ سے, ٹھیک ہے, اگر وہ لڑائی کرنے بھی گئے ہیں تو بھائی جان لڑائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لڑائی کرنے گئے نا, ہاں تو بیسیکلی اگر کوئی لڑائی کرنے میرے گھر آئے تو میں اسے گنڈا کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ لیٹ سے کہ کوئی ایک آدھی حدیث ہو جس میں کہہ بھی دیا ہو. بھائی اگر آپ لڑائی کرنے آئے ہیں میرے گھر میں تو میں آپ کو گنڈا بدماش ہی کہوں گا نا, اور تو کچھ نہیں کہوں گا نا. اب میں لیکن اس حدیث محمد کی صاحب بات کو نہیں بھی کر نہیں رہا, کہا ہے, محمد لیکن صاحب کو تو نہیں محمد کہا, صاحب کو بھی نہیں کہا ہے. وہ جو نہیں کہا, خود مفتی کے الفاظ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تم گنڈے کو لے کے آؤ, یہ نہیں کہا کہ آپ گنڈے کے سردار ہو یا آپ گنڈے ہو. نہیں بالکل ایسا نہیں کہا سر. حدیث کے مطابق تو نہیں ہے. کوئی اور حدیث ہو جس کا حوالہ وہ دے رہے ہوں, صحیح بخاری کا حوالہ نہیں دے رہے تھے, میرے پاس وہ نہیں ہے. لیکن یہ حدیث بہت لمبی ہے, اس کے اینڈ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. آپ نا سچ ساحل, جی جی اسٹرانگ پائلٹ. ابھی دیکھیں اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ مکہ والے اپنے کو بہت دوسروں سے نوبل سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھانت باندھ کے قبیلے اور یہ جو ڈاکو ہیں, ڈاکو قافلے لوٹنے والے, وہ آپ کے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں, تو آپ ان سب لوگوں کو ہمارے ساتھ لڑانے کے لیے لے کر آ گئے ہیں. تو انہوں نے بات تو ٹھیک کری ہے. اب ہاں بات انہوں تو نے تو ٹھیک ہے. بات یہی کہی ہے کہ یہ آپ کس کس طرح کے لوگ اٹھا کے اپنے خاندان والوں کے اوپر لڑنے کے لیے آ گئے ہیں, تو اس میں بری بات کون سی تھی؟ نہیں تھی, نہیں تھی. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ تو اپنے الفاظ ڈال رہے ہیں. اچھا تو پھر پرافر گنڈوں کے سردار ہیں, یہ وہ اپنی طرف سے الفاظ ڈال رہے ہیں مفتی صاحب. ہاں بالکل, میں نے ان کو بولا بھی کہ بھائی انہوں نے تو جو تم حدیث خود پڑھ رہے ہو اس میں خود بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ گنڈوں کے سردار ہو. وہ تو نہیں, عزت اور احترام سے بات کیا اس بندے نے. اور ان کے گروپ میں واقعہ ایسے لوگ تھے جو مال غنیمت لوٹ مار کے لیے جمع ہو گئے تھے, ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ تو واقعہ بات تو سچی ہے. ساحل بھائی میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی سر عظیم خان صاحب جڑے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز, ذرا میں حدیث کا اینڈنگ پڑھ لوں. یہ بڑا امپورٹنٹ اینڈنگ ہے اسی حدیث کا, جہاں سے وہ گیم ڈال سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا یہ شخص کچھ خوفزدہ معلوم ہوتا ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا ہے اور میں بھی مارا جاؤں گا. اب یہ بہت لمبی کہانی ہے, میں پوری نہیں پڑھنا چاہتا. 2 صفحے سے کہانی چل رہی ہے اور وہ لڑائی ہو رہی ہے اور ایک ساتھی مارا گیا, ایک بھاگ گیا. اگر آپ لوگوں نے ابو بصیر کو نہ روکا, اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے. آپ مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کی خرابی. سر اگر اس قسم کی گیمیں ہو رہی ہیں وہاں پہ تو آپ مجھے خود بتائیے کہ اس قسم کی گیمیں اور اس قسم کے الفاظ بولے جا رہے ہیں, یہ ماں کی خرابی بھی آپ خود سوچ لیں کہ کس قسم کا لفظ ہوگا جس کو ماں کی خرابی میں صرف کمپنسیٹ کر دیا گیا ہے. اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کفار کے حوالے کر دیں گے, اس لیے وہ وہاں سے نکل گئے
اور سمندر کے کنارے پر آ گئے. راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں مکہ سے چھوٹ کر ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے جا ملے. اب یہ حال تھا کہ قریش کا جو شخص بھی اسلام لاتا بجائے مدینہ آنے کے ابو بصیر رضی اللہ کے عنہ کے ہاں ساحل سمندر میں چلا جاتا. اس طرح سے ایک جماعت بن گئی اور اللہ گواہ یہ لوگ قریش جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو اسے راستے میں ہی روک کر لوٹ لیتے اور قافلے والوں کو قتل کر دیتے. اب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ اور رحم کا واسطہ دے کے درخواست بھیجی کہ آپ کسی کو بھیجیں اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو یہاں کہ وہ قریش کی ایذا سے رک جائیں اور اس کے بعد جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جائے گا مکہ سے اسے امن رہے گا. سو بیسیکلی یہ لوگ اس کے بعد قافلے لوٹنے شروع ہو گئے, عورتوں ان کی ماؤں کو برے برے الفاظ کہنا شروع ہو گئے, جب تک کہ قریشیوں نے آ کے منت سماجت نہیں کی اور اللہ کا واسطہ نہیں دیا اور ایک صلح نہیں لی فور دا ٹائم بینگ. اس کے بعد صلح جو ہے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور جس میں ہے کہ اور وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تمہارے ساتھیوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں سے تم کو جنگ نہیں ہو سکتی وادی مکہ میں کہ بعد میں تم کو غالب کر دے گا ان پر کہ یہاں تک کہ جہالیت کے دور کی جہالیت ختم ہو جائے. سر اس پوری حدیث کے متن کو پڑھتے ہوئے کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ حاوی ہو کے آئے تھے یا یہ لوگ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے؟ کہیں سے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ گالیاں نکال رہے تھے یا یہ لوگ جو کہ حملے کر رہے تھے وہ گالیاں نکال رہے تھے؟